الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ بزرگان محترم، گزشتہ 2-3 ہفتے سے اہدنا الصراط المستقیم پر بات ہو رہی ہے۔ حصول ہدایت کے جو اسباب ہے اس میں ایک سبب جو قوی ترین سبب بتایا تھا وہ کیا تھا؟ دعا، کیونکہ ہدایت کے خزانے اللہ کے ہاتھ میں۔ دوسرا جو قوی ترین سبب ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کے دل میں ایک خوف اور ایک کھٹک پیدا ہونی چاہیے کہ مجھے اللہ کے بتائے ہوئے دین پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرنا چاہیے۔ عزم، ہمت، اس سے ہدایت کے راہ کھلتے ہیں۔ ابھی یہ میں نے سوچا نہیں تھا لیکن آج اب اس کو بیان کر ہی دیتے ہیں۔ ابھی امام صاحب نے جو نماز کے اندر تلاوت کی ہے ان آیات کے اندر، ابھی قریب میں گزشتہ ہفتے میں مطالعہ کر رہا تھا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کے اندر، عجیب مضمون گزرا اسی سے متعلق۔ فرماتے ہیں واللیل اذا یغشا، جو پہلی رکعت میں امام صاحب نے پڑھا، واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی، 3 قسمیں اللہ رب العزت نے کھائی ہے۔ ابھی ترجمہ نہیں کرنا ہے، شارٹ میں بتاتا ہوں۔ 3 قسمیں کھانے کے بعد اللہ پاک فرماتا ہے ان سعیکم لشتی، تمہاری سب کوششیں منتشر ہے۔ 3 قسمیں کھانے کے بعد یہ کہا جا رہا ہے تمہاری کوششیں منتشر ہے، تم ہم تک پہنچ ہی نہیں پا رہے۔ ہم تک پہنچنے کا شارٹ اور آسان راستہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں، کیا ہے وہ آگے آیت کے اندر ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى۔ یہ 2 آیت کے اندر بلاغت کی انتہا ہے کہ 3 چیزوں کو مقابلے میں پیش کیا ہے۔ من اعطا، اعطا کے معنی دینا، بخشش کرنا، ہدیہ دینا، صدقہ کرنا، للہ دینا، زکوٰۃ دینا، یہ سب چیزیں اس میں آئے گی۔ جو مال کو اللہ کے خاطر لوٹاتا ہے، اعطا کا مطلب یہ ہوا۔ اب اعطا کی ضد کیا ہے؟ بخل، نہ دینا۔ تو دوسری آیت کے اندر وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ، دیکھو ضد بیان کی جا رہی ہے۔ پھر دوسرے ٹکڑے کے اندر ہے من اعطى واتقى، اور تقوی اختیار کیا۔ اس کے مقابل میں ضد ہے واستغنى، اس نے استغنا کیا۔ یہاں آ کے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، حضرت یہ فرماتے ہیں کہ یہاں اتقا کا مطلب وہ تقوی نہیں کہ آدمی متقی بن گیا، وہی چیز جو اپنی چل رہی ہے۔ دل میں کیا ہوا؟ ایک کھٹک پیدا ہوئی کہ مجھے اللہ کے راستے پر چلنا چاہیے، عزم مصمم کیا اس نے، اس لیے اس کی ضد آئی استغنا، یعنی لاپرواہ ہو گیا۔ ضد سمجھ رہے نا؟ صنعت، اس کو صنعت تقابل بولتے ہیں عربی کے اندر، کہ یہ ایسی ایک ہی آیت کے اندر 2 آیتوں کے اندر تقابل پیش کیا جا رہا ہے۔ پھر آگے وصدق بالحسنى،
اور اس نے آخرت کے بارے میں تصدیق کی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ہم اس کا راستہ آسان کر دیں گے، یعنی ہم اس کو کیا دے دیں گے؟ ہدایت، ہمارے تک پہنچنے کا راستہ آسان کر دیں گے۔ اور اس کی ضد میں جس نے بخل کیا اور لاپرواہ ہو گیا، کوئی پرواہ ہی نہیں ہے میں کیوں زندگی گزار رہا ہوں، کوئی پڑی نہیں ہے اس کو، واستغنى، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، وہ آخرت کا بھی انکار تک پہنچ جاتا ہے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، ہم اس کے لیے وہ تنگی والا جو راستہ ہے، جہنم والا راستہ، وہ اس کے لیے آسان کر دیں گے۔ جب وہی اپنا راستہ چن رہا ہے تو ہم کیوں اس کو زبردستی کھینچ کے ہدایت دیں؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ آج کی آیت جو پڑھی تھی اور اپنا مضمون پہلے سے چلا آ رہا تھا، اس لیے اس کے ذیل میں مجھے آج اتفاقاً بات کرنی پڑی، ورنہ آج یہ موضوع نہیں تھا۔ دوسرا قوی سبب جو آپ کے سامنے بیان کیا، وہ کیا بتایا؟ کہ اپنے دل کے اندر ایک عزم مصمم ہو۔ تیسرا سبب جو اور زیادہ قوی ہے، بلکہ یہ سمجھو کہ یہ جڑ ہے، وہ یہ ہے صحبت صالحین، جو نیک لوگ ہیں، جو اہل اللہ ہے، ان کی صحبت کے اندر اپنے آپ کو بٹھانا، ان کی مجالست اختیار کرنا۔ اب میں مسلم شریف کی ایک روایت پڑھتا ہوں، فرماتے ہیں ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء، یعنی جو نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے اس کی مثال اور جو برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے اس کی مثال، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کحامل المسک ونافخ القیر، ایسا ہے جیسا کہ کوئی خوشبو اور عطر اپنے جیب کے اندر رکھا ہو، عطر والا ہو، اور بری صحبت والے کی مثال کنافخ القیر، جو بھٹی کے اندر پھونک مارتا نا، وہ جو پہلے ہمارے گاؤں کے اندر ہوتا تھا، جو سگڑی ہوتی تھی اس کے اندر وہ اس کو کیا بولتے، وہ لوہے کا ہوتا تھا، اس کے اندر پھونکنی، اس پھونکنے کے ذریعے سے پھونک مارتے ہیں، تو وہ پھونک مارنے والے کی طرح ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ آگے فرماتے ہیں فحامل المسک، جو عطر والا ہے، جو خوشبو والا ہے، اس میں تین فائدے ہوں گے، اما ان یحزیک، یا تو وہ تجھے ہدیہ دے گا وہ عطر، تو تو بھی خوشبو والا ہو جائے گا، وہ تو خوشبو والا تھا ہی تو تو بھی خوشبو والا ہو جائے گا، یا تو تجھے وہ خوشبو پسند آئے گی تو تو اس سے خریدے گا، تبتاع منہ، یا آخری درجہ یہ ہے کہ یہ کوئی تیرے اندر صلاحیت نہیں ہے تو تو کم از کم تھوڑی دیر کے لیے تو اپنے دماغ کو اور قلب کو معطر کرنے والا ہوگا۔ یہ آپ علیہ السلام نے مثال دے کے بتایا کہ نیک صحبت کے اندر جب آدمی بیٹھتا ہے تو پہلا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے اخلاق کی چوری کرتا ہے، اور وہ اخلاق جو اس بزرگ کے اندر اہل اللہ کے اندر ہے وہ اپنے اندر منتقل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور آخری درجہ یہ ہے کہ اس کی دعاؤں کے ثمرے کے اندر اس کا بھی حصہ لگ جاتا ہے، وہ جب بھی دعا کرتا ہے تو اس کی دعا میں اس کا بھی حصہ ہوتا ہے، بہت بڑا فائدہ ہے۔ اور جو پھونکنے کے اندر جو پھونک مارتا ہے اس کی مثال بتایا، یا تو تیرے کپڑے جلا دے گا، جو چنگاری اڑے گی تو کیا ہوگا، کپڑے کے اوپر لگ گئی تو کپڑا ہی جلا دے گا، یا پھر آخری درجہ یہ ہے کہ تیرے کپڑے کے اندر بدبو آئے گی، کیونکہ دھوئے کی ایک بو ہوتی ہے ریحن خبیثتن، تو اس پھونک کی وجہ سے اپنے کپڑے کے اندر بدبو محسوس کرے گا۔ تو آپ علیہ السلام نے اس کو، مسلم شریف کی روایت ہے، اس پر حضرت علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ جو مسلم شریف کے شارح ہیں، بہت بڑے شارح ہیں، اور حافظ ابن حجر جو بخاری شریف کے شارح ہیں، یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں اس روایت سے ہمیں یہ پتا چلا کہ نیک لوگوں کی صحبت کے اندر اپنے آپ کو بٹھانا چاہیے، جو مکارم اخلاق والے ہیں، جو عمدہ اخلاق والے ہیں، ان کی صحبت میں اپنے آپ کو بٹھانا چاہیے، اور برے لوگ جو غیبت کرتے ہیں، جن کے دل کے اندر کینہ ہے، اخلاق برے ہیں، ایسے لوگوں کی صحبت سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اس روایت سے ہم کو معلوم ہو۔ اب آگے دیکھیے، ایک روایت میں ہے صحبت جو ہے نا، کسی بزرگ کی صحبت، کسی اہل اللہ کی صحبت اختیار کرنے کے لیے احتیاط کی بہت ضرورت ہے۔ اہل اللہ تو اہل اللہ ہے، ہمارے عام لوگ جن کو ہم
کسی کو عالم سمجھتے ہیں یا کسی کو اپنا بزرگ سمجھ لیتے ہیں، تو بزرگ سمجھنے کے لیے فرماتے ہیں کہ دیکھنا چاہیے. الرجل، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں الرجل علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. جیسی صحبت میں بیٹھتا ہے نا وہ اپنا اثر منتقل لیتا ہے، اثر لیتا ہے اپنے اندر. الرجل علی دین خلیلہ، اپنے دوست کے دین کے اوپر ہوتا ہے. فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ، اب آدمی کو دیکھ لینا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے. اس لیے اچھے لوگوں کی صحبت کو اختیار کرنا. حضرت محمد ابن واسع فرماتے ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، فرماتے ہیں دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس میں لذت ہو سوائے 3 چیزوں میں. 2 چیزیں فرماتے ہیں، 3 چیزیں، 2 چیزیں بتا رہے ہیں. ایک تو ہے نماز با جماعت ادا کرنا جو مسجد کے اندر، وہ بھی تو صالحین کے ساتھ نماز ادا کی جا رہی. اور دوسرا فرمایا صالحین دوستوں سے ملنا. ان 2 چیزوں کے اندر لذت ہے. محمد ابن واسع فرماتے ہیں. مالک ابن دینار، آپ نام تو جانتے ہی ہیں، بڑے بزرگ گزرے ہیں، فرماتے ہیں دنیا کی روح میں صرف 3 چیزیں باقی رہ گئی ہیں. دنیا کی روح میں صرف 3 چیزیں باقی رہ گئی ہے. ایک تو صالحین سے ملنا، دوسرا تہجد کے اندر تلاوت، اور تیسرا خالی مکان کے اندر اللہ کا ذکر کرنا. سعید ابن مسیب فرماتے ہیں کہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے بعض میرے کرم فرما بزرگ لوگ تھے. انہوں نے مجھے کیا کہا کہ سچے خیر خواہوں کی صحبت کو لازم پکڑو. سعید ابن مسیب بڑے تابعین میں سے، ان کو کہا جا رہا ہے سچے خیر خواہ لوگوں کی صحبت کو لازم پکڑو، ان کو تلاش کرو، کیونکہ وہ خوشحالی کے موقع پر زینت ہے اور بدحالی میں آپ کے مددگار ہیں. ابو دردہ اور امام شافعی دونوں حضرات کا قول ہے، فرماتے ہیں کہ شب بیداری یعنی رات میں تہجد پڑھنا اور صحبت صالحین نہ ہوتی تو دنیا میں کوئی میں باقی رہنے کوئی پسند نہیں کرتا. رات کی بیداری، اللہ کے سامنے آہوزاری کرنا، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور دوسرا بزرگوں کی صحبت، نیک لوگوں کی صحبت، ان کی صحبت کے اندر بیٹھنا. ان کے پاس نیک صالح لوگ جو علماء ہوتے ہیں، متقی پرہیزگار، جن کو ہم جھانس لے لے کہ یہ سنت اور شریعت کے دائرے میں ہے، ان کے پاس بیٹھنا یہ ہمارے اندر تغیر پیدا کرے گا. اب ایک سوال ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، معنی تو سمجھ رہے ہیں نا، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا. یہ دعا بندہ مانگ رہا ہے اللہ سے. اب سیدھی بات تھی، اللہ پاک کیا فرماتے؟ صراط القرآن. وہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ قرآن کا راستہ. یہ نہیں فرمایا اللہ پاک نے. اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ صراط الذین انعمت علیہم، کہ اے بندے تم اللہ سے ایسی دعا مانگو کہ اے اللہ ایسا راستہ دکھا جن پر آپ نے انعام کیا ہے، منعم علیہم. اور وہ کون لوگ ہیں؟ اولئک النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ 4 قسم کے لوگ ہیں. ان 4 قسم کے لوگوں کے راستے پر اے اللہ ہماری ہدایت عطا فرما. بندہ یہ گویا دعا کر رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ صراط القرآن کیوں نہیں کہا؟ اسی لیے نہیں کہا کیونکہ کتاب اللہ کافی نہیں ہے. یقیناً کتاب اللہ کتاب ہدایت ہے، لیکن اللہ رب العزت اگر چاہتے تو آسمان سے سیدھا قرآن کریم کسی پہاڑ پر اتار دیتے اور آسمان سے ایک آواز نازل فرما دیتے کہ یہ قرآن پورا پہاڑ کے اوپر رکھا ہوا ہے اور فلاں جگہ پر رکھا ہوا ہے، جا کر لے لو، اس کو پڑھ کے ہدایت حاصل کر لو. اللہ رب العزت نے ایسا نہیں فرمایا، بلکہ کیا کیا؟ پہلے نبی کو بھیجا، رسول کو اتارا، اس رسول کے اوپر وہ کتاب اتاری صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ ہم کتاب اللہ کے جس طریقے سے محتاج ہے اسی طریقے سے وہ زندہ کتاب جو اس پر عمل کر سکے اور اس کو ہم آئیڈیل سمجھ سکے اس کے بھی ہم محتاج ہیں. اب وہ کون لوگ ہیں؟ وہ یہی لوگ ہیں جن کا تذکرہ یہ 4 جگہ پر 4 آیات کے اندر کیا گیا. آیات میں 4 لوگوں کا تذکرہ کیا گیا. کون کون ہے وہ؟ الذین انعم اللہ علیہم من النبیین
نبی لوگ ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہے، صالحین ہیں، یہ 4 قسم کے لوگ ہیں۔ اب ذرا سوچئے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ گزشتہ کل میں پڑھ رہا تھا، حضرت نے ایک اس جملے کے اوپر عجیب بات بتائی۔ کسی نے حضرت کو ایک سوال کیا کہ حضرت کیا دنیا میں خلیفہ اول صدیق اکبر، صدیق اکبر کو تو سب جانتے ہیں کون ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور وہ صدیقین کے مقام پر تھے۔ اتنی بات اچھی طرح سمجھ لے کہ نبی کے بعد جو بڑا رتبہ ہے وہ کون سا ہے؟ صدیقیت کا رتبہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور آیت میں بھی صدیقین کو پہلے نبی کے بعد فوراً بتایا، پھر اس کے بعد شہداء، اور پھر اس کے بعد صالحین، یہ 4 درجے۔ تو حضرت سے کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا خلیفہ اول صدیق اکبر کے بعد بھی دنیا میں صدیق کوئی ہو سکتا ہے؟ تو حضرت نے یہی آیت تلاوت فرمائی جو ابھی پڑھ کے بتائی، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ ان آیات کے اندر سب جمع کے صیغے ہیں، جمع سمجھ رہے ہو نا، یعنی بہو وچن، گجراتی میں بولتے بہو وچن، اور انگریزی میں بولتے ہیں کیا بولتے ہیں انگریزی میں؟ ہاں، وہ مطلب جمع کا صیغہ ہے، جمع کا صیغہ یعنی جمع بہت سارے۔ تو گویا ہر زمانے کے اندر انبیاء بہت سارے رہیں گے، لیکن دوسری جگہ آیت کے اندر بتا دیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو دو آیاتیں ملا کے ثابت ہو گیا کہ ہماری امت میں تو ایک ہی نبی ہے، اور وہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، تو کیا اب قرآن کو سمجھنے کا اور دین پر چلنے کا کوئی آئیڈیل راستہ ہے کہ نہیں؟ بندے کا سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور کو تو 63 سال کی عمر ملی، اب حضور دنیا سے پردہ فرما گئے، اب ہم لوگ اتنے دور ہیں، ہم کیسے پہچان سکے کہ واقعتاً یہ قرآنی زندگی ہے؟ کتاب پڑھ کے تو بات سمجھ میں نہیں آ سکتی ہے، کسی کو دیکھنا چاہیے، آئیڈیل ہو۔ تو اس کے لیے ہر طبقے کے اندر، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہر طبقے کے اندر صدیقین ضرور رہیں گے، اور بے شمار رہیں گے، ایک نہیں بے شمار رہیں گے، کیونکہ جمع کا لفظ ہے۔ وہ آج کے دور میں بھی صدیقین موجود ہے، بس وہ ہماری تلاش کی کمی ہے۔ ایسے لوگوں کو تلاش کرنا چاہیے، ان کے پاس بیٹھنا چاہیے۔ صدیقین، شہداء جو اللہ کے لیے اپنی گردنیں کٹا چکے، اور تیسرا طبقہ بتایا صالحین، یہ ہر زمانے میں بے شمار رہیں گے۔ تو گویا سوال یہ تھا کہ کیا صراط القرآن کیوں نہیں کہا؟ اسی لیے نہیں کہا کہ کتاب اللہ صرف کافی نہیں ہے، کتاب اللہ کے ساتھ کوئی آئیڈیل ہونا چاہیے جو کتاب اللہ کو سمجھائے، اور اس کی زندگی کو دیکھ کے ہم یہ کہہ سکے کہ واقعتاً قرآن کریم یہ ہے۔ یہی شروع سے چلا آ رہا ہے۔ اب دیکھیے، اس صحبت کے فوائد کے اندر آپ نے سورہ کہف کی تلاوت آپ نے سنی ہوگی، سورہ کہف کے بارے میں، کہ سورہ کہف کے اندر اللہ رب العزت نے ان چند نوجوانوں کا تذکرہ کیا ہے جو دین کے خاطر باہر نکل گئے تھے۔ ان میں ایک چرواہا بھی تھا، اس چرواہے کے ساتھ اس کا ایک کتا بھی تھا، وہ کتا بھی ساتھ کے اندر نکل گیا، اور جب وہ غار کے اوپر جا کر بیٹھ گیا ہے، اللہ رب العزت نے سورہ کہف میں اس کتے کا تذکرہ 2 صفحے کے اندر میں 4 مرتبہ کر دیا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 4 مرتبہ اس کتے کا تذکرہ کیا ہے۔ اور علماء کہتے ہیں کہ سب جانور کل قیامت کے دن مٹی ہو جائیں گے، لیکن اصحاب کہف کے کتے کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا، انسانی شکل دی جائے گی یا کوئی طریقہ ہوگا، اللہ رب العزت اور اس کو جنت کے اندر داخل فرمائیں گے۔ اب یہاں قرآن کریم کے اندر دیکھیے، فرماتے کلبہم باسط ذراعیہ بالوسید، وہ کتا غار کے منہ پر اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے بیٹھا ہوا ہے۔ جس طریقے سے وہ 310 سال تک یا 9 سال تک
غار کے اندر سوئے رہے اور اس کے بعد دوبارہ زندہ ہوئے، اسی طریقے سے یہ کتے کا بھی ہوا، اور پوری تعداد۔ فرماتا ہے کہ اس سے یہ پتا چلا کہ نیک صحبت کا یہ نتیجہ ہے کہ ایک جانور جب کسی کے ساتھ رہتا ہے تو اس جانور کی بھی اللہ رب العزت اس کا بھی ایک مقام بتا دیتے ہیں، جیسے کہ سورہ کہف کے اندر 4 مرتبہ اس کا تذکرہ ہو گیا۔ اور ابھی ایک روایت جو میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی نہیں ہے، ایک روایت ہے، اس روایت کے اندر مسلم شریف میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے بعض فرشتے آسمان سے زمین پر اترتے ہیں اور پوری دنیا کا چکر لگاتے ہیں، جہاں جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، تسبیح ہوتی ہے، تحلیل ہوتی ہے، وہاں وہ شریک ہوتے ہیں اور اللہ کے سامنے تذکرہ کرتے ہیں کہ اللہ ہم اس مجلس پہ سے آئے۔ اللہ رب العزت پوچھتے ہیں کہ میرے بندے کیا کہہ رہے تھے، جانتے ہیں اللہ پاک، اس کے باوجود پوچھتے ہیں۔ میں مختصر مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ میرے بندے کیا کہہ رہے تھے، تو کہتے ہیں کہ اللہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جنت بڑی عجیب چیز ہے، اللہ کا محبت ہم کو مل جاوے، یہ سب تذکرہ کر رہے تھے۔ کیا انہوں نے جنت تو دیکھی نہیں ہے؟ کہا نہیں، کہ اگر وہ جنت دیکھ لیتے تو کہ اور اس کی طلب میں لگ جاتے۔ پھر فرماتے کہ انہوں نے جہنم کے بارے میں کہا کہ جہنم کے بارے میں وہ لوگ پناہ مانگ رہے تھے، کہ انہوں نے جہنم تو دیکھی نہیں؟ کہ نہیں دیکھی ہے، کہ اگر وہ دیکھ لیتے تو کہ بہت زیادہ پناہ مانگتے۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں تم گواہ رہو، میں نے ان سب کو معاف کر دیا۔ یہ مسلم شریف کی روایت میں ہے۔ اب آگے کا ٹکڑا ہے وہ سمجھنے کا ہے۔ آگے اسی روایت کے ٹکڑے کے اندر ہے کہ فرشتے عرض کرتے ہیں اے اللہ، اس میں ایک بندہ ایسا بھی تھا جو اپنی ضرورت سے کہیں جا رہا تھا اور یہ مجلس لگی ہوئی تھی جہاں آپ کا تذکرہ چل رہا تھا، اس میں وہ آ کے بیٹھ گیا اور بہت گنہگار بندہ ہے، عبد الخطاؤن کا لفظ آیا ہے، گنہگار بندہ ہے اور اپنی ضرورت سے جا رہا تھا اور بیٹھ گیا، تو کہا کہ اس کو بھی میں نے بخش دیا۔ اللہ پاک فرماتا ہے اس کو بھی میں نے بخش دیا۔ اور جو جملہ نقل کیا گیا ہے بڑا زبردست جملہ ہے، اولئک قوم لا یشقی بہم جلیسہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی پیاسا نہیں رہ سکتا، شقی نہیں ہو سکتا۔ سمجھ رہے نا؟ تو ایسے بزرگوں کی صحبت کے اندر بیٹھنا، نیک مجلسوں میں بیٹھنا، الحمدللہ میں بھی اور آپ بھی، یہ جو کچھ بھی جن لوگوں نے کوشش کر کے یہ سلسلہ شروع کیا ہے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ واقعتاً ہم ایک ہفتے تک جب یہ درس کے اندر بیٹھتے ہیں تو اپنی زندگی میں کچھ تبدیلی محسوس کرتے ہیں، کچھ بھی۔ اور دیکھو اللہ سے تعلق تو آہستہ آہستہ ہی ہوتا ہے، ایک بار کی نہیں ہوتا ہے، ایک ساتھ نہیں ہو جاتا ہے، اس کے لیے دیر ہوتی ہے، لیکن بندہ لگا رہے، طلب میں لگا رہے۔ تو یہ مجالس ایسی مجالس ہے کہ ان مجالس کے اندر بھی اللہ رب العزت ہم سب کو ہدایت عطا فرمائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ یہ اللہ کا ذکر ہے اور اللہ کی کتاب پڑھی جا رہی ہے۔ اب ایک آیت دیکھیے، یہ ابھی تذکرہ کیا چل رہا ہے؟ صحبت صالحین کا، کہ بزرگوں کی صحبت، نیک لوگوں کی صحبت کے اندر اپنے آپ کو بٹھانا چاہیے۔ مجھے بھی وہ توفیق دے وے۔ آیت ہے کل قیامت کے دن جہنمی لوگ جہنم میں چیخو پکار کر رہے ہوں گے، اس چیخو پکار کے اندر ایک جملہ وہ بول رہے ہوں گے، اور قرآن کریم میں اللہ پاک نے ان جہنمیوں کا وہ جملہ نقل کیا ہے۔ آیت ذرا آپ پڑھ لیں گے، وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ، یہ آیت ہے فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ۔ یہ آیت کا ٹکڑا ہے، میں نے تو اسی کو بتانا ہے۔ یہ جہنمی پکار رہے ہوں گے کہ ہمارے لیے کوئی سفارشی نہیں ہے، کوئی ہمارا دوست مددگار بھی نہیں ہے۔ اس جملے کو سمجھیے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصل میں ہوا کیا ہوگا کہ جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے، مان لو آپ میں سے کوئی بزرگ، کوئی نیک صالح بندہ جنت میں چلا گیا، مثلا یہ عبد الواحد بھائی جنت میں چلے گئے، اللہ کرے قبول کرے ہم سب جنت میں چلے جائیں، لیکن ابھی مثال کے طور پر سمجھا۔ اب یہ جنت میں چلے گئے، جنت میں دخول کے بعد جب وہ تمام نعمتیں استعمال کریں گے
تو اپنے دوستوں کو بھی تو یاد کریں گے کہ میرے دنیا میں یہ وہ دوست تھے، ایسے دوست تھے، یہ تھے وہ تھے، وہ کہاں ہے؟ دکھتے نہیں ہیں۔ اب جب وہ تحقیق کریں گے، اتفاق یہ کہ ان کا وہ دوست جہنم میں ہے کسی وجہ سے۔ اب سمجھنا، حسن بصری کی بات ہے، وہ جہنم میں ہے۔ اب ان کو جب یہ پتا چلے گا کہ میرا دوست جنت، میں تو جنت میں ہوں، میں لطف اٹھا رہا ہوں، میرا دوست جہنم میں ہے، تو اللہ رب العزت تو بندے کی خواہش پوچھتے ہیں جنت میں، تیری خواہش کیا ہے؟ اب ان کو پوچھا جائے گا یا یہ درخواست کریں گے اللہ رب العزت سے کہ اللہ میں جنت میں اتنی ساری نعمتوں سے لطف اٹھا رہا ہوں، لیکن میرا دوست نہیں ہے، میرے کو لطف کیسے آئے گا؟ اور جنت تو لطف کو پورا کرنے کی جگہ ہے، اللہ رب العزت ہر بندے کی خواہش کو پورا کریں گے۔ تو اب یہ بندہ کہے گا کہ اللہ میرا دوست جہنم میں ہے اور میں جنت میں لطف اٹھا رہا ہوں، میرے کو کیا فائدہ، میرے کو کیا حاصل اس سے؟ اللہ رب العزت اس کے اس جملہ کہنے کی وجہ سے اس کو جہنم میں سے نکالیں گے اور جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے، اب ذرا سوچئے اس آیت کو، اب سمجھیے، جب یہ جہنم میں سے نکل کے جنت میں چلا گیا تو وہ جہنمی جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہے، مان لو غیر لوگ ہی پکڑ لو، اس وقت چیخو پکار کر رہے ہوں گے، کیا کہہ رہے ہوں گے؟ فما لنا من شافعین، ہمارا کوئی سفارشی نہیں، اس کا تو سفارشی تھا کہ وہ جہنم میں سے نکل کے جنت میں چلا گیا، اور ہمارا کوئی ایسا جگری دوست نہیں ہے جو ہمیں جہنم میں سے نکال کے جنت میں داخل کرے۔ بتائیے، اب اندازہ لگائیے کہ کتنا بڑا یہ حسن بصری کا قول، ذرا دیکھیے کہ کتنا زبردست یہ جملہ ہے، کہ اس جملے سے یہ قرآن کریم کی آیت ہے، کوئی حدیث بھی نہیں، کسی کا قول بھی نہیں، کہ اس کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ کہیں گے کہ ہمارا کوئی سفارشی نہیں، کوئی یار مددگار نہیں جو ہم کو جہنم میں سے نکالے، کوئی سفارش کر دے گے۔ تو اب یقین رکھے کہ اگر ہم کسی نیک صالح کے ساتھ بیٹھیں گے، اٹھیں گے اور اس کے ساتھ تعلق رکھیں گے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی دعا کے اندر اور اس کی شفاعت کے اندر ہمارا حصہ ضرور لگے گا، اور یہی نتیجہ ہے انشاءاللہ جنت میں جانے کا۔ اب اور آگے آئیے، یہ تو دنیا کے دوستوں کی بات ہے اور ذرا بھی مطلب نیک صالح لوگوں کی ملاقات کی بات ہے۔ اب آئیے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آپ سوچیے، کون ہے ہمارے پیارے نبی، کون ہے؟ قرآن کریم میں جملہ جو نقل کیا گیا ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ تحقیق کے تمہارے پاس ایسے نبی آئے ہیں، ایسے نبی آئے ہیں، ایسے پیارے تمہارے اندر سے ہی آئے ہیں، کیا ہے؟ تم پر کوئی مصیبت آ جاتی نا تو ان کو شاک گزرتا ہے، کوئی دنیاوی مصیبت آ جاتی ہے تو ان کو تکلیف ہو جاتی ہے، تمہاری تکلیف دیکھ کے ان کو تکلیف ہوتی ہے، اور تم پر حریص ہے، تمہارے فائدے کے حریص ہے، ہر جگہ تمہارا فائدہ ہی دیکھتے ہیں، اور مومنین کے ساتھ تو بہت مہربان ہے۔ اب ذرا اندازہ لگائیے، اتنے پیارے شفیق نبی، اگر ہم ان سے محبت کریں گے اور ان کی سنت کو جان جان کے ادا کرنے کے عادی بنیں گے کہ یہ میرے نبی کی سنت ہے، یہ میرے نبی کی سنت ہے، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اس قیامت کی تکلیف کو اور جہنم کی تکلیف کو فراموش کر دیں گے؟ کبھی نہیں۔ حضور اگر ہم کو تکلیف کے اندر دیکھیں گے، اس وقت حضور کی سفارش ہم کو نصیب ہوگی۔ یہ ہے، یہ صحبت سے یہ ملتا ہے۔ اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المرء مع من احب، آدمی کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا۔ اس لیے ڈھونڈ ڈھونڈ کے سنت پر عمل کرنے کا شوق پیدا کرنا ہے، اور یہ چیز کو آج ہمارے دل کے اندر بٹھانا ہے کہ آج ہم کو ایک سبق ملا کہ ہدایت کا قوی ترین سبب یہ ہے ہم بزرگوں کی اور اہل اللہ کی صحبت کو اختیار کرنے والے بنے ہیں۔ اور اگر کوئی نہیں ملتا ہے تو امام صاحب جو مسجد کے ہیں ان سے ہی تعلق قائم کرے۔ اور ایک بات یاد رکھے، ابھی میں نے کسی عرب عالم کا بیان سن رہا تھا، اس کے اندر انہوں نے فرماتے
چاہے کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، چاہے شرابی کیوں نہ ہو، چاہے زنائی کرنے والا کیوں نہ ہو، لیکن وہ بھی اگر یہ صحبت اختیار کرتا ہے نا، امام صاحب کے ساتھ ملتا ہے، تو 1 ہفتہ 10 دن مہینہ عشرہ بلکہ سال پورا ہوتے ہوتے اس کی زندگی میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے۔ بہت بڑا اکثیر نسخہ ہے یہ۔ اپنے آپ کو کبھی کمتر نہ سمجھیں، چاہے ہم کتنے گنہگار، ہم اقرار مجرم ہیں، لیکن ہم اپنے امام صاحب یا اپنے مسجد کے کوئی عالم جو باعمل ہو، یا کوئی ہمارے بزرگان دین جو بمبئی کے رہنے والے ہو اور اہل اللہ ہو، یا کوئی اور، ان سے ہم کبھی کبھی رابطہ رکھیں اور ان سے تعلق قائم کریں، انشاءاللہ یہ ہدایت ہم کو ملے گی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔